ارشد شریف جب 23 اکتوبر کو قتل ہوتا ہے، انہوں نے 1 نومبر کو نکلنا تھا مارچ کے لیے. اس کا سارا فائدہ تحریک انصاف کو ملا اور سارا جو اس کا ملبہ تھا وہ الزام عمران خان کے مخالفین پہ پڑا، جس میں وہ نام بھی لیتے تھے ڈرٹی ہیری اور سیگے استعارے یوز کر کے بتاتے رہے. اچھا پھر 1 نومبر کو ملا تو خیال تھا کہ جی بہت بڑا ریلی نکلے گی، کیونکہ ابھی تازہ ہی تھا اور پھر یہ جلسے بھی کر رہے تھے جا کے. اس کے پھر جلسے کیے، ان جلسوں میں نے حلف لیا، آپ نے دیکھا جی بالکل کہ آپ آئیں گے جہاد اکبر ہے. جب نکلے تو سارے ٹھوس تھا، بندے ہی نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر وہ آؤٹ پٹ نہیں دے گا جو تحریک انصاف کا ورکر بار بار دیتا ہے. نہ اتنے جلسوں میں جاتا ہے، اتنے دھرنوں میں لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ انقلاب لا سکے یا کسی حکومت کے لیے خطرہ بن سکے یا کسی نظام کو للکار سکے. تو جب یہ خود ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہونے کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر خطر بچ جائے، خانہ جنگی ہو جائے. دس سے مس نہیں ہو لوگ. اس سے پہلے جب 14 اگست 2014 کو نکلے تھے یہی حال تھا. طاہر القادری کے پاس تو پھر 8-10 ہزار بندہ تھا، ان کے پاس تو 1,500-2 ہزار بندہ نہیں تھا. سب سے بڑا جلسہ 31 اگست ہفتے کے دن تھا، میں رات وہاں جلسے میں تھا. آپ پاکستان کی کوئی تحریک بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہے ناکام ہوئی یا کامیاب ہوئی ہو، قطع نظر سے جو بڑے جو اس طرح کے مارکے ہوئے ہیں یا نکلے ہیں، شاذ و نادر ہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سڑکوں پہ آئے ہو. یہ والا کئی دفعہ سڑکوں پہ اس لیے آپ کو لاتے ہیں کہ آپ اسٹیم نکال لیں. آپ یہ جلسہ تھا، آپ کہیں گے لوگ مجھے جب میں کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کرے گی 24 کے لیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی فائنل کال ہو. اب میں سارے جو آپ کے جو سینئرز ہیں پوچھتے تھے، کہتے تھے جی یہ اب انہونی نہ کریں، آپ نے کہنا اسٹیبلشمنٹ پیچھے. میں نے کہا بھائی وہ کیوں ہوگی، ظاہر خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ. عمران کا تو ایسے ہی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک ویر ہے، مطلب ایک دوسرے کے اوپر ایک بالکل ٹیگرس ڈرون ہے. تو میں کہتا تھا جی کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ان کی اسٹیم نکالی ہوتی ہے. آج مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے اپنی تضحیق کرائی ہے اور اس کا سارا بوجھ عمران کو اٹھانا ہے. عمران خان کیا کسی بند گلی میں چلے گئے؟ ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ساری سیاسی جماعتیں بشمول کو مقبول سیاسی جماعت کے اور عوام سب ہم بند گلی میں ہیں. اس میں تو ایک امتحان تھا بشرا بی بی کا بھی، یعنی وہ ایک پہلی مرتبہ اس طرح سے اپیئر ہوئی ہیں سیاسی لیڈر کے طور پہ، یا وہ اس ریلی کو، اس قافلے کو لیڈ کر رہی تھیں. اور پتہ یہ بھی چلا کہ جب عمران خان کے پاس یہ آپشن بھی گئے ہیں کہ آپ اپنی جگہ کوئی بدل لیں، اور اس کے جواب میں بشرا بی بی کی جو بات ہے شاید اس نے پریویل کیا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اب کیونکہ میرا اپنا فقہ ہے سیاسی، اور میری اس لیے جو ہے اس فقہ کے جو ہے اپنے جو ہے اس کے مسائل ہیں. مجھے تو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ بشرا بی بی کتنی فیئر تھی تحریک انصاف کے ساتھ. آپ ان پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مطلب بڑی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے کہ، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی جو ہے نا عام چیز نہیں ہے. بڑے بڑے ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، پوری دنیا کو جوڑ کیا ہوا ہے. تو آپ بنگلہ دیش انقلاب تو اب آئی ایس آئی کے ذمہ لگا ہوا ہے. انڈیا رو کے تھک گیا کہ آئی ایس آئی نے وہاں پہ حکومت تبدیل کر دی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ بشرا بی بی نے یہ سارا کال نکلوا کے تحریک انصاف کو پیچھے دھکیل دیا. جو اوپر گیمیں کروا رہے ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے حکومت کو بھی نہ پتہ ہو کیا گیم ہو رہی ہے. ان کو کہا ہوگا یہ آ جائیں تو ان کو چھوڑا نہیں، تو ان کو کہا ہوگا آپ کو تھوڑا اتنا نہ کرو گے. میرا خیال ہے کہ جو کسی نے خبر بھی دی کہ بشرا بی بی میرٹ پہ دیکھیں تو یہ ہوا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ ان کو تو انہوں نے اعلیٰ شریف بشرا بی بی کو تو ایک کہا ہوگا کہ آپ وقف لے کے چلیں. ان کے اندر میرا خیال تعلیم کی بھی کمی ہے کہ وہ جیسے عمران خان کی ہمشیرہ گان بات کرتی ہیں اور لگتا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ عورتیں بات کر رہی ہیں، اور ایک جو ہے نا اس کے اندر ایک خوبصورت آرگومنٹ ہوتا ہے. کہیں پہ سیاسی تدبر بھی ہے، سیاست کا ان کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک، سیاست زیرو پتہ ہے، زیرو. اگر آتی ہوتی تو جو اس جو کمپوزر ہے یا جو ان کا ہے پریس کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، جو روزانہ پریس کریں. یہ تو جس دن 2 دن کھڑی ہو گئی بشرا بی بی تو لگ پتہ جائے گا ہمیشہ گئی. وہاں بھی وہ بھی غلطی کرتی ہے، لیکن میں کوئی اور کسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہے
ان کو یہ جو ہے ان کو جیل سے رہا کرنے کے بعد سے آج تک جیتی ہیں، ان کا سارا ایک امیج بلڈنگ کی گئی. لیکن ان آل فیئرنیس یہ تو کہا ہوگا کہ جب اگر میکسیمم کوشش کرو کہ ان کو آپ اسلام آباد کے قریب ڈیٹین کر کے بٹھا دو. نہیں یہ تو کہہ رہے تھے نا ہم کشتیاں جلا کے آئے ہیں واپس نہیں جائیں گے. لیکن اس کے لیے کشتی جلانے کے لیے کتنے دن بھوکے رہتے. آپ نے پارٹی بنائی 25 اپریل 1996 میں. ایک فیصلہ بتا دیں جس میں 24 نومبر کا مارچ بھی شامل کر لیں. ایک فیصلہ عمران خان بتا دیں جس کے اوپر خود اسے یہ نہ کہا ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرا فیصلہ کرتا. کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے مشیر ہی اچھے نہیں ملے، لوگ ہی اچھے نہیں پہلے ملے. کی بات اپنے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے تھوڑی سی، یہ نہ کہ بالکل بندہ فارغ نہ ہو. نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آپ جیل میں ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب؟ ایک دفعہ گیا تھا، وہاں پہ 2 دفعہ گیا تھا. راولپنڈی میں ایک دفعہ عدالت میں ملنے گیا تھا، پھر جب لاہور شفٹ ہو گئے تو پھر کوٹ لکھپت گیا تھا. کوئی ایسا لمحہ آیا تھا جب آپ نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ ڈٹ گئے ہیں، بس یہیں پہ ڈٹے رہیے گا اور جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں؟ مجھے کسی صاحب کا فون آیا جو نواز شریف صاحب کے اسٹاف جو تھے سیکرٹری تھے پرسنل، انہوں نے کہا جی آپ نے ملنا ہے نواز میاں صاحب کو. میں نے ملنا کہتا ہے یہ بھی پرسوں جمعرات کو 9 بجے آ جائیں کوٹ لکھپت. باقی پورے 9 بجے ہمیں اندر گھسا دیا گیا، یہ جو 9:15 کی گئی. تو وہاں پہ بیٹھے تو انہوں نے میری تو اشارہ کیا کہ بھائی مجھے ذرا نیاز صاحب بیٹھے ان سے مجھے باہر کی باتیں پتہ کرنے دو. تو میں نے کہا میاں صاحب باہر کے حالات تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میں نے تو آپ سے 2 باتیں کر لی ہیں، آپ نے موقع دیا ہے، آپ کا شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، یہ عمران کو بھی جیل میں نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے میں نے کہا جی آپ کو جیل میں نہیں رہ سکتے، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے بہت قربانی دی اپنی بیٹی کے ساتھ. جیل میں جانا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. میں دوبارہ گزارش ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے مفاہمت نہیں کرنی. تو میاں صاحب نے جواب دیا. میاں صاحب میں کہ جہاں بیٹھے ہوئے نا 2 سال بعد عمران خان یہاں پہ بیٹھا ہوگا. یہ سب میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے، آپ نے عمران خان کا جو وہ بورا بن کے جو آپ کے خلاف رول ادا کر رہا ہے یا کرتا رہا ماضی میں، آپ نے نہیں کرنا. یہ سہولت اب ختم ہو جانی چاہیے کہ بے نظیر نواز شریف کے خلاف، نواز شریف بے نظیر کے خلاف، عمران خان نواز شریف کے خلاف. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 20 اکتوبر 2020 کو نواز شریف صاحب نے کچھ ہماری تقریر کی. میں کہتا ہوں کہ وہ تقریر جو ہے نا ٹیکسٹ بک کے اندر ڈالنی چاہیے. تو انہوں نے وہاں پہ 2020 میں کہا میرا جھگڑا عمران خان سے نہیں ہے، وہ تو ایک مورا ناچیز. باجوہ میرا جھگڑا آپ لوگوں سے ہے. یاد آپ کو جی باجوہ فیض نام لیا انہوں نے. جنرل فیض حمید آپ نے کیوں کیا؟ چلتے اس سسٹم کو کیوں ڈیل کیا؟ پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ تھا. ایسی زبردست تقریر تھی. عمران خان اگلے دن باجوہ صاحب بیٹھے تھے کسی فنکشن میں، یا میرا خیال باجوہ صاحب بیٹھے تھے. تم باجوہ کا نام لیتے ہو، اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں، تمہاری جرت. یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کے خلاف، وائس کے خلاف جو آتا ہے منہ میں آل کال، یہ باتیں وہ تھی جو آپ کے اوپر ساری پلان کی جاتی ہے. لیکن پھر ہوا ہے وہی، انہوں نے اٹھا کے عمران خان کو جب نکالنا تھا تو یہ مورا بن گیا سارے. تو آج نواز شریف مورا بن کے استعمال ہو رہے ہیں. دیکھو نواز شریف کے پاس میرا خیال ہے عمران خان نے سچا اسکیچ چھوڑی ہے. اب وہ کہتے تھے کہ وہ تو جیزس کرائسٹ ہوتا، ہم جو کرتے رہے. آپ نے چھوڑی کیا، گنجائش کیا چھوڑی ہے. میں تو میرا تو دل یہ کرتا تھا کہ تنگ آمد بدنگ آمد والا نظام ہی قائم رہنا چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ سہولت نہیں ملنی چاہیے تھی اینٹی سروشن کی. جس دن کال کی جی اور کہا جی ہم یہ آخری کال ہے، فائنل کال. میں نے کہا جی یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ کال جو ہے یہ گورنمنٹ کے خلاف سے زیادہ جو آپ کے سوال کے جواب ہے یہ تحریک انصاف کے خلاف ہے کہ ان کا اعتماد لیڈرشپ پہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی میں ان کو امبیرس کروں. یعنی کہ آپ ایک اپنے لیڈرشپ کو ایک فیکٹر یہ تھا کہ فرسٹریٹڈ تھے، ایک فیکٹر یقیناً یہ تھا کہ میں گورنمنٹ میں کو پریشر ڈالوں. اپریل میں جب عمران خان نکلا ہے تو میرا بیٹا حسان خان یہی بیٹھا تھا. 13 یا 14 اپریل کی بات ہے. اگلے دن پشاور کا جلسہ تھا، عمران خان کا پہلا جو وزیر اعظم شپ سے نکلتے ہوئے. تو عمران خان مجھے حسان نے پوچھا کہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ہمارے قومی لیڈر کا. تو میں نے کہا پہلا راؤنڈ جیت گیا، لیکن یہ اس کو بتا دینا کان میں اس طرح کے راؤنڈ جیتنے کے بعد 6 مہینے بعد یا تمہارا لیڈر نہیں ہے یا پاکستانی فوج نہیں ہے. یہ آپ نے اس وقت کہہ دیا. اچھا یہ میں ہمیشہ کہتا تھا. تو مجھے ہمیشہ ہر مہینے 2 مہینے بعد میرا بیٹا مجھے ٹیکسٹ کرتا تھا کہ آپ اپنے الفاظ پہ قائم ہو،
تو میں ہنس دیتا تھا. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر جانے کی کوئی آفر ہوئی, کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ابھی تک؟ جب بھی کوئی ڈیل ہوئے گی تو عمران خان صاحب لکھ کے شرائط دیں گے, یا ان کے بہاف پہ کوئی بندہ لکھ کے دے گا. فرض کیا کہ ٹرمپ دے دیتا ہے کہ یار یہ شرائط مان لو, عمران خان صاحب کو آج اپنی زندگی بچانی ہے, زندگی بچانی چاہیے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا وہ زندگی تنگ کر رہے ہیں. اور مت بھولیں کہ ابھی فیض امید فیکٹر جو ہے نا وہ ٹریگر نہیں ہوا, اور وہ عام چیز نہیں ہے.